ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی سپنرز نے ویسٹ انڈین بیٹنگ لائن کو تہس نہس کر دیا۔ ساجد خان اور نعمان علی کے آگے مہمان ٹیم بے بس دکھائی دی۔ نعمان نے آدھی ٹیم کو پیویلین کی راہ دکھائی۔ ساجد نے 4 شکار کیے۔ آخری وکٹ ابرار کے حصے میں آئی۔ پاکستان کے 230 رنز کے جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 137 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ دوسری اننگ میں پاکستان کی بیٹنگ جاری، 150 سے زائد رنز کی برتری حاصل کر لی۔ میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ نارتھ کراچی سے لاپتہ 7 سال کے سارن کی لاش مل گئی۔ 11 روز سے لاپتہ بچے کی لاش اپارٹمنٹ کے زیر زمین ٹینک سے ملی۔ پانی کے ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے واقعے کے اگلے روز بھی ٹینک کی تلاشی لی گئی۔ اس وقت پانی بھرا ہوا تھا۔ بچہ ٹینک پہ حادثاتی طور پر گرا یا پھینکا گیا، تحقیقات کر رہے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد حتمی طور پر بتا سکیں گے وجہ موت کیا تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا۔ وکیل فیصل چودھری نے بتایا بانی نے علی امین گنڈاپور کو ہدایات دی ہیں۔ 8 فروری کو پورے کے پی سے قافلے پشاور میں جمع ہوں گے، شٹر ڈاؤن کریں گے۔ بانی نے کہا القادری ٹرسٹ نہ بلاول ہاؤس ہے نہ ایون فیلڈ۔ القادری یونیورسٹی غریبوں کی امانت ہے، واپس ان تک پہنچا کر دم لیں گے۔ اس کو کسی صورت شریف خاندان کے ہتھے نہیں چڑھنے دیں گے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اتنا خراب ہے کہ ہائی کورٹ کو 2 سماعتوں میں ہی اسے باہر پھینک دینا چاہیے۔ تحریک انصاف نے کور کمیٹی کا اجلاس آج رات طلب کر دیا۔ القادری ٹرسٹ کیس کے فیصلے اور مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوگی۔ آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کی تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اسے بیک ڈور پروسیس کا نام دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور بھی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا بیان، کہا 2-2 3-3 دروازوں سے مذاکرات نہیں چلا کرتے، اب چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا فائدہ نہیں۔ بانی کے خط پر این سی اے نے تحقیقات شروع کی۔ این سی اے نے حسن حسین نواز شریف اور شہباز شریف کو کلین چٹ دی۔ 190 ملین پاؤنڈ وہ گڑھا ہے جو بانی پی ٹی آئی نے کسی اور کے لیے کھودا تھا اور خود گر گئے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں 190 ملین پاؤنڈ خزانے میں آنے تھے۔ اگر یہ پرائیویٹ پیسہ تھا تو کابینہ میں بند لفافہ لہرا کر منظوری کیوں لی گئی؟ کہتے ہیں فیصلے پر حیرانی نہیں ہوئی، چور جب پکڑا جاتا ہے تو اسے حیرانی نہیں ہوتی۔ عظمہ بخاری نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل شہزاد اکبر اور فرح گوگی نے مل کر انجام تک پہنچائی۔ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، کامیاب کوئی اور ہوتا ہے۔ اس ڈمی اسمبلی میں بیٹھنے کی ہمیں کوئی خواہش نہیں۔ مضبوط حکومت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ معیشت کے اشارے سے قوم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ نااہل حکمران بتائیں کیا کوئی الادین کا چراغ مل گیا؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں شرافت سے ہماری بات مان لو، یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ جھوٹ اور دھاندلی سے تو حسینہ واجد بھی جیت گئی تھی۔ ہم نے دلیل اور محبت سے بالادست قوتوں کو سمجھایا۔ وزیر اعظم کا ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم۔ کہا پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو اپنانے والا پہلا ملک ہے۔ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل ایف ڈی آئی منصوبہ ڈیجیٹل ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ملک ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے جو پائیدار ترقی کی جانب ایک قدم ہے۔ 9 مئی جی ایچ کی حملہ کیس میں ایک اور گواہ کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ ملزمان سے برآمد مال مقدمہ بھی پیش کیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سماعت کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں سپریم کورٹ کے باہر فائرنگ، 2 جج جاں بحق، 1 زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ اور بھارت نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ روہت شرما ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پیسر محمد شامی کی ٹیم میں واپسی، جسپریت بمراہ، ویرات کوہلی، شبمن گل
KL راہل ٹیم کا حصہ ہوں گے. پانڈیا, اکشر پٹیل, رشبھ پنت, جڈیجا بھی اسکواڈ میں شامل ہے. میگا ایونٹ پاکستان کی میزبانی میں 19 فروری سے شروع ہوگا. اسپین جانے والی غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت. وزیر اعظم کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی مراکش روانہ. زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی. ذرائع FIA کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری کو تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ مقرر کیا گیا. FIA نے ابتدائی طور پر 3 مقدمات درج کر لیے. 2 مقدمات گجرات اور 1 گجرانوالہ میں درج کیا گیا. انسانی اسمگلرز اصغر اسامہ عرف رانا عثمان اور فہدی گجر نامزد. بانی PTI کی رہائی کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. 190 ملین پاؤنڈ اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس ہے. رقم کے بدلے کک بیکس اور رشوت لی گئی. پیسے براہ راست خزانے میں جمع ہونا تھے. نون لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری کہتے ہیں جو پیسہ عوام کی ترقی پر لگنا تھا وہ ایک پرائیویٹ شخص کو دے دیا گیا. کرپشن کر کے مذہب کارڈ کا استعمال قابل مذمت ہے. فوج کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنا ہے. عمران خان صاحب پر جو مقدمات ہیں اس کی جو انٹینشن ہے وہ پولیٹیکل ہے. اگر سیاسی انٹینشن کے ساتھ یہ نہیں ہوتے اور واقعتاً یہ کرپشن کا مقدمہ ہوتا تو نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان کو اڈیالہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بانی PTI پر مقدمات سیاسی مصلحت کے تحت ہیں. سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ختم ہونے چاہیے. سیاسی استحکام ضروری ہے. ہر کوئی آئینی حدود میں کام کرے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کی صنعتوں کو مہنگی ترین بجلی فراہم کی جاتی ہے. یہ الیکٹرک مافیا ہے جو کراچی کے عوام کا خون چوس رہی ہے. سندھ میں چلنے والے سسٹم کا خاتمہ کیا جائے. ضلع کرم میں 4 مقامات پر آپریشن کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے دہشت گردوں کا کرم سے صفایا کیا جائے گا. نقل مکانی کرنے والے افراد کو ٹل اور ہنگو میں رکھا جائے گا. کرم میں مرکزی شاہراہ بدستور بند. مندوری کے مقام پر دھرنا جاری. بالش خیل میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. شناخت سید وسیم کے نام سے ہوئی. اسلام آباد کی سیشن عدالت میدان جنگ بن گئی. گجرانوالہ سے پیشی پر آئے ملزمان کا جھگڑا, کرسیوں سے حملہ کیا. 2 افراد زخمی ہوئے. ایک گروپ لڑائی کے بعد فرار ہو گیا. ٹنڈوالہ یار خیرپور, ٹنڈو محمد خان اور لکی مروت کے سیورج میں وائلڈ پولیو وائرس کی تصدیق. گزشتہ سال کے دوران ملک میں پولیو کے 73 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. بائیکر کو بلائیں, گھر بیٹھ کر شناختی کارڈ اور بے فارم بنوائیں. قومی شناختی کارڈ کی تجدید کروائیں. نادرا نے کراچی, حیدرآباد اور میرپور خاص کے لیے بائیکر سروس متعارف کروا دی. شہری 1000 روپے کے عوض 20 جنوری سے سہولت حاصل کر سکیں گے. کراچی کے لیے 3, حیدرآباد اور میرپور خاص کے لیے ایک موٹر سائیکل مختص کی گئی ہے. ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا. شمالی علاقوں اور شمال مغربی بلوچستان میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی. اسکردو, استور, کالام, عالم جبہ اور گلگت میں پارہ نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے. بلوچستان میں بھی شدید سردی کے ڈیرے. کراچی میں تیز ہوائیں چل پڑیں. محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرق سے چلتی ہوا کے باعث سردی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی. عمل درآمد کل سے شروع ہوگا. پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا. ایک اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینی رہا کیے جائیں گے. غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کی اجازت ہوگی. جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے. معاہدے کے بعد اسرائیل نے خواتین اور بچوں سمیت 120 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. We strongly condemn Israel's ongoing aggression in Syrian territories.
and the illegal incursion of Israeli Defense Forces in the separation areas established under the 1974 disengagement agreement. पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में खुद मुख्तारी के एहतराम और अमन मिशंस को मजबूत बनाने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का शाम और लबनान की सरजमीन पर इसराइली जारियत पर तशवीश का इजहार। इसराइली इक़दामात को UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा इसराइली इक़दामात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। अमन मिशंस पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। उम्मीद है गजा में हालिया जंगबंदी एक जामे हल की राह हमवार करेगी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग 11 दिन बाद भी बेकाबू, 27 अफराद हलाक हो चुके, 100 से ज्यादा जख्मी। शुमाली कैलिफोर्निया में दुनिया के इस सबसे बड़े बैटरी प्लांट को भी आग ने लपेट में ले लिया। प्लांट में लिथियम बैटरी का जखीरा मौजूद था। करीबी आबादियों को इनखला की हिदायत जारी कर दी गई। फायर फाइटर्स का कहना है जनूबी इलाकों में आग पर काबू पा लिया, लेकिन लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। हुकाम ने इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी लगा दी है। आग से नुकसानात का तखमीना $275 अरब लगाया गया है। टैलेंट दिखाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए खुशखबरी। ऑस्ट्रेलिया की पेसर्स क्रिकेट एकेडमी फास्ट बॉलर्स को ग्रूम करेगी। पाकिस्तान में 8 से 16 फरवरी तक टैलेंट हंट प्रोग्राम होंगे। कराची, पिशावर और लाहौर में ट्रायल्स लिए जाएंगे। मुंतखब होने वाले 30 पेसर्स को स्कॉलरशिप, ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग और खेलने का मौका मिलेगा। किंग्स के खिलाफ 28 गेंदों पर 59 रन की धुआंधार इनिंग्स के लिए 7 छक्के 2 चौके भी लगाए, 2 विकेटें भी उड़ाई। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर मैच के हीरो करार पाए। सऊदी अरब के सहरा में एक्शन से भरपूर डाकार रैली का अख्तिताम। मकामी रेसर्स अलराजी ने मैदान मार लिया। कार कैटेगरी के नए चैंपियन बन गए। बाइक्स मुकाबले में ऑस्ट्रिया के डैनियल सैंडर्स फाते रहे। समाज के हर रूप को बेझिझक कारीन के सामने लाने वाले मंटो को दुनिया छोड़े 70 बरस बीत गए। सादत हसन मंटो ने उर्दू अफसाने को नई जिंदगी अता की। समाज की तलखियों को अल्फाज में परोने वाले बेमिसलो बेनजीर अफसाना निगार की तहरीरें उर्दू अदब का सरमाया है।